جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچنے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اس کو روکنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ جو مرد یا عورت اس نماز کو پڑھے گا دنیا میں کسی کا محتاج نہ رہے گا، قبر کے عذاب سے بچے گا، قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ نماز قبر کا چاند ہے، اور قیامت کے دن تہجد کی نماز پڑھنے والا 70 آدمیوں کو بخشائے گا، اور جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ نور کی روشنی سے چمکتا رہے گا۔ مدد ضرور آئے گی، مدد ضرور آئے گی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی مدد۔ یہ جو تہجد کی دعائیں ہوتی ہیں نا، یہ قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں۔ تہجد میں کی گئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جس کا ملنا دعاؤں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ چیز بھی تہجد سے مل جاتی ہے۔ تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب ضرور مل جائے گا۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائے تو سمجھ لیں بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد کی دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جسے لوگ ناممکن کہا کرتے ہیں۔ جو دعائیں فرض نمازوں کے بعد تہجد کے سجدوں میں بھی مانگی جاتی ہیں، وہی دعائیں تمہارا نصیب بدل دیتی ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہاری ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہجد تمہاری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں۔ تہجد وہ امید ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، بلکہ آپ کی امیدوں پر پورا اترتی ہے۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی محبت کا مان اللہ ضرور رکھتا ہے، پھر چاہے تم اس سے اس کی محبت مانگو یا پھر کسی انسان کی۔ تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ اللہ نے اگر تمہارے دل کو تہجد میں دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ تہجد کی خاموشی میں بہنے والے تمہارے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جب قبولیت کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تب بھی ایک راہ ہوتی ہے تہجد، جہاں قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ تھوڑا صبر کریں اور یقین رکھیں، دعائیں بھی قبول ہوں گی اور معجزے بھی ہوں گے۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کو مانگنا نہیں، بلکہ اللہ کو منانا ہے، اسے راضی کرنا ہے۔ تہجد کے وقت اللہ خود کہتا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں عطا کروں۔ پریشان کیوں ہو؟ مشکل وقت میں تہجد کے سجدے ہی تمہارا محرم بن جائیں گے۔ جب تم تہجد پڑھو اور پھر بھی کہو دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کر لو کمی تمہارے مانگنے میں ہے، تمہارے یقین میں ہے، اس کے دینے میں کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تہجد کا ایک سجدہ تو قسمت بدل دیتا ہے، پھر دعائیں کیسے نہ پوری ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا تہجد تک آنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی دلیل ہے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت، تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین۔
جو دعائیں تمہیں اتنی پیاری ہوتی ہیں نا، انہیں مانگنے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، اتنا پیارا کہ اللہ پہلی بار میں ہی اس پر کن کہہ دے۔ اور پتہ ہے اللہ کو اتنا پیارا انداز کس کا لگتا ہے؟ تہجد پڑھنے والوں کا۔ آپ کو جو چاہیے، اگر آپ نے اسے اللہ سے تہجد میں نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی ہوئی دعا جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد والا معجزہ عنقریب ہوگا۔ تہجد کی دعائیں دعا کرنے والوں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ تہجد کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، اس میں جو مانگو وہ تو ملتا ہے، اور جسے مانگ رہے ہو وہ بھی اسی عبادت میں مل جاتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے، اور تمہاری تہجد پڑھنے کی عادت بہت جلد تمہاری زندگی بدل دے گی انشاءاللہ۔ تہجد تو اللہ کی لاڈلی عبادت ہے، اور تہجد ادا کرنے والا اللہ کا لاڈلا، اور پھر وہ اپنے لاڈلی کی دعا کیسے رد کر سکتا ہے؟ مرجھانے کے بعد ہر دل تہجد کی وادیوں میں جا کھلتا ہے۔ توکل رکھو، تہجد کی توفیق انہی کو ملتی ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔ جو اس کے پسندیدہ ہوتے ہیں ان کی جھولی وہ کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔ رب فرماتا ہے سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھل جائیں تو سمجھ جانا کہ بلاوا عرش سے آیا ہے۔ میں نے کوشش کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے، اور دعاؤں کو نصیب سے بدلتے دیکھا ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں جناب، ادھر التجائیں ادھر قبولیت، ادھر سجدے ادھر معجزے۔ تہجد پڑھو اور دعا کرو، یقین رکھو اور پھر صبر کرو، انشاءاللہ وہ سب مل جائے گا جو بھی آپ چاہتے ہو۔ جس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ کا پیار لکھ دیا گیا۔